ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں اسے ایام حج کہتے ہیں، اور حج کا جو تصور ہے وہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ سوچا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں آج احادیث کے حوالے سے اور قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مفتی محمد نعیم نے لکھا ہے، حج دین کا بنیادی رکن اور ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی اور بیت اللہ میں حجاج کرام کی حاضری لازم و ملزوم ہے۔ حج کا تصور ذہن میں آتی ہی خانہ خدا کعبۃ اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کا تصور ذہن میں گھومنے لگتا ہے۔ بیت اللہ کو اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے جانے والے پہلے گھر کا شرف حاصل ہے۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے ایسے ہی ثابت ہے جیسا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست و رشتہ دار اور مال و دولت سے انسیت و محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی و بچے اور رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کر مال و دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرفہ کے حج و زیارت پر ابھارا ہے، محبت وحی و رسالت کے دیدار کا شوق بھی دلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اجر و ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ بخاری شریف کی روایت ہے 9151 میں۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے اس دوران فحش کلامی یا جماع اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ بخاری شریف کی 1521ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر والے، کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، سنن الکبریٰ میں بھی ہے اور بحقی میں بھی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوے میں شریک نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس کے بعد سے میں حج نہیں چھوڑا۔ یہ بھی بخاری شریف کی 1861ویں حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے پر دوام برتو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کرتے ہیں جیسا کہ دھونکنی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے کا مجاہد، حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔
حج کرنے میں جلدی کیجئے۔ لہٰذا ہر بندے مومن جو صاحب استطاعت ہو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور حج کا قصد کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج یعنی فرض حج میں جلدی کرو کیونکہ تمہیں کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا عذر پیش آنے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت، حج نہ کرنے پر سخت وعید ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مرے یا نصرانی، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ حج کی ادائیگی اسلامی زندگی کا اظہار ہے، لہٰذا انتہائی رضا و رغبت، دلی جذبہ محبت و ایثار کے ساتھ والہانہ انداز میں اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے رخت سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقدس سفر کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے، اسے فضول اور لا یعنی مشاغل میں برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نمازوں، طواف، ذکر و اذکار اور دیگر مسلمان بھائیوں کی خدمت و دلجوئی اور نرم گفتاری اختیار کرتے ہوئے رضائے الہی کے حصول میں سرگرداں رہنا چاہیے۔ ہم اس عبادت اور سنہرے موقع کو اپنی کم علمی یا حماقت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ جانے کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو اس رحمتوں کے مرکز سے بھی وعید کے مستحق ہو کر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ خدارا فقط حاجی کہلانے کے لیے حج مت کیجئے بلکہ حاجی بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، عشق کا انتہا ہے کہ یہاں پر جو ہے قدم قدم پر آپ کو ٹہرنا پڑتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں ٹہرنا پڑتا ہے اور بھوکے رہ کر کے ٹہرنا پڑتا ہے، کہیں پر کسی کو چومنا پڑتا ہے، کہیں پر آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے طواف کی شکل میں، سعی کی شکل میں، اور آپ کو جو ہے رمی جمار کے طور پر جو ہے شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایسی محبت اور عشق کی انتہا ہے جس کا اظہار قدم قدم پر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم وہاں سے بے خالی ہاتھ لوٹ آئیں تو کیسے ہوگا؟ اس لیے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ حج مبرور کے ساتھ اللہ کا انعام لے کر کے ہم وہاں سے لوٹیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،